السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم علماء ذوی الاحترام، عزت مآب خواتین اسلام اور محترم و مکرم سامعین حضرات، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والی واصحابی اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر انداز میں بغیر تشریح کے ہدیہ نعت رسول کے دو تین اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا
نہیں کرتے، زبان پر وہی رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر وہی رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ رحمت کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے۔ اور آخری کڑی، ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار
राया नहीं करते। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइया व आफियतिल अब्दान व शिफाइया व नूरुल अब्सार व ग़ियाइया व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइया व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरे मुहर्रम की ये महफिलों की कड़ी, जिसमें हम मुसलसल कई दिनों से नबी के घर वाले और नबी के दर वालों का जिक्र सुन रहे हैं, और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, मानना है कि घर वाले भी शान वाले हैं और दर वाले भी शान वाले हैं। जो घर वाले से दूर हो जाए वो भी राह से भटक जाएगा, और जो दर वाले से दूर हो जाए वो भी राह से भटक जाएगा। जिसकी तशरीह करते हुए इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इब्तिदाई तकरीरों के अंदर मुख्तसर खुलफाए राशिदीन का जिक्र सुना, और अगली 2-3 तकरीरों के अंदर नबी के घर वाले पंजतने पाक मौला अली मुश्किल कुशा सैयदना खातून जन्नत मलकाए फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इफ़्फ़त का दुर्रे नेहा और इस्मत का गंजे गरा, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना हजरत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र कल रात हमने सुना। आपके बाद आपके ही बाग के फूल, जिसे दुनिया हसनैन करीमैन कहती है, उनका भी मुख्तसर जिक्र, और आपके फजाइल मनाकिब कल की रात में हमने सुने। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने पढ़ी, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अशरे मुहर्रम में जो दास्ताने करबला बयान की जाती है, वो दास्तान अज इब्तदाता इंतहा, शुरुआत से लेकर एंड तक, मदीना से लेकर फिर मदीना तक, पूरी की पूरी दास्तान ऐसी है जो इंसान के दिल को जख्मी कर दे। हर मोड़ पर इंसान को उमूमन 4 चीजों से मोहब्बत होती है। पहली चीज से मोहब्बत किससे होती है? वतन से मोहब्बत होती है। फिर इंसान को मालो दौलत से मोहब्बत होती है, फिर उसके बाद औलाद से मोहब्बत होती है, और आखिर में जान से मोहब्बत होती है। दास्ताने करबला के अंदर इन 4 चीजों का सबूत हमें मिलता है कि नबी के घर वालों ने अपने वतन की भी कुर्बानी दी, अपने मालो दौलत की भी कुर्बानी दी, अपनी आलो औलाद की भी कुर्बानी दी, और जब वक्त पड़ा दीन पर तो अपनी जान की भी कुर्बानी दी। 4 चीजें कुर्बान करके दुनिया को एक जहन दिया कि जहां और लोग 4 चीजों से मोहब्बत करते हैं,
وہاں نبی کے گھر والے ایک پانچویں چیز کی محبت اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. وہ پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ان چار چیزوں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، وطن سے، دولت سے، اولاد سے، جان سے، مگر ان چار چیزوں سے بھی زیادہ مومن کے دل میں حضور کی، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور یہ محبت کا ثبوت ہمیں داستان کربلا کے اندر پورا ثبوت ملتا ہے. وطن چھوڑنے کا معاملہ دیکھو تو وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ سامنے آتا ہے. مال و دولت کی قربانی کا معاملہ دیکھو تو وہاں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ سامنے آتا ہے. اور جب اپنی اولاد کی قربانی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے. اور جب جان کا وقت آتا ہے تب جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان چیز کو اپنایا اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج ان کے روزے کے مینارے آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتے ہیں. اور جو لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ سکے وہ قتل بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، مگر آج اس کا کوئی نام لینے والا تک نہیں ہے. میری مراد حسین اور حسین اعظم کے چاہنے والے یہ شہید ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، جسم کے اعضاء ان کے کٹنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور وہ لوگ بھی قتل ہوئے تھے جو سامنے تھے، جو 22,000 تھے، اس کے بھی جسم کے اعضاء کٹے تھے، مگر قرآن نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، کیونکہ ان لوگوں نے جو اپنی جانیں قربان کی تھی یا اپنا جسم قربان کیا تھا وہ دنیا اور دنیا کی دولت کی خاطر تھا. اور ان لوگوں نے جو قربان کیا تھا دونوں کے مقصد میں فرق ہے. قتل وہ بھی ہوئے، قتل یہ بھی ہوئے، قربانی اس نے بھی دی، قربانی اس نے بھی دی. وہ بھی تیرو تلوار سے لڑے، یہ بھی تیرو تلوار سے لڑے، مگر دونوں کے مقصد میں بڑا فرق ہے. ایک دنیا کے لیے لڑے تھے اور ایک دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے تھے. تو ہمارے اندر بھی یہی ماحول ہے. ہم دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی چیز کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بے مثال دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف دنیا کے لیے کیا، تو دنیا تو مل جائے گی، دنیا تو مل جائے گی، مگر جو اصلی پھل ملنا چاہیے وہ پھل ملنے والا نہیں ہے. تو رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. کربلا کی پوری داستان میں ہم دیکھیں تو ہر جگہ پر نماز اور صبر ساتھ میں ہے. ہر جگہ پر دیکھو، آپ ایک ایک چیز کا ذکر سنتے چلو، ہر جگہ پہ اللہ کے محبوب کے گھر والوں نے نماز اور صبر کو ساتھ میں رکھا ہے، کہیں ان سے الگ نہیں ہوئے. جہاں دیکھو کوئی چھوٹی مصیبت آئی یا بڑی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی، تو اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں نے فوراً نماز کا رخ کیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے اور صبر سے مدد طلب کی. جب ان لوگوں نے یہ ثبوت دیا تو پھر رب کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیسا ساتھ ہے خدا؟ خدا کی رحمت صبر والوں کے ساتھ ہے، خدا کی برکت صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا انعام صبر والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں قرآن میں رب نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الحاجین، اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصائمین، اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا. اگر یہ فرمایا ہوتا کہ ان اللہ مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، تو کربلا میں دونوں نمازیں پڑھتے تھے، ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز تھی.
اگر روزے کا کہا ہوتا تو ادھر بھی روزہ تھا ادھر بھی روزہ تھا، اگر حج کا کہا ہوتا تو ادھر بھی کئی حاجی تھے ادھر بھی کئی حاجی تھے، مگر رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ صبر والا گروہ جو تھا وہ نبی کے گھر والوں کا گروہ تھا، وہی صبر والے تھے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو آج بھی دنیا میں جو لوگ اپنے ہر کام کے اندر صبر کرتے ہیں اور دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، نماز اور صبر سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالی اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی برکت، اپنی قدرت کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ خدا ہو جاتا ہے پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کل رات میں ہم نے فضائل حسنین سنے، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جس کو نوازا ایسا بے مثال انداز میں نوازا ہے۔ خلفائے راشدین کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ تمام خوبیاں وہاں جمع ہو گئی ہے۔ پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام خوبیاں مولا کائنات میں اللہ نے جمع فرما دی ہے۔ پھر امام حسنین کریمین کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ نے دونوں نواسوں کے اندر رب تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور خاتون جنت کا ذکر سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمام خوبیاں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سرکار کی نگاہ نبوت تھی کہ جس کو نوازتے تھے بے مثال نوازتے تھے، بہت کچھ نوازتے تھے۔ ہمارے پاس لاکھ روپیہ ہو، ہم کسی کو دینا چاہے تو لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، مگر جس کے پاس خزانہ بھرا ہو وہ چاہے تو پورا خزانہ کا خزانہ دے سکتا ہے۔ رب نے انا آتینا کل کوثر کا خزانہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کوثر کے خزانے میں سے کسی کو صداقت دے دی، کسی کو عدالت دے دی، کسی کو سخاوت دے دی، کسی کو شجاعت دے دی، کسی کو عفت اور پاک دامنی دے دی، کسی کو جوانوں کا جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کسی کو خالد سیف من سیوف اللہ بنا دیا۔ یہ سرکار نوازتے گئے اور ایسا نوازا کہ سرکار نے ہر کسی کو بے مثال انداز میں نوازا۔ ایک مرتبہ رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نزدیک گئے، کھیلنے والے بچوں کے پاس گئے، اور اس میں سے جو ایک بچہ کھیلتا تھا اس کے پاس کھڑے ہو کر کے اس بچے کی پیشانی کو چوما، اس بچے کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بچے کے اندر کیا خصوصیت دیکھی، آپ نے اس بچے کی پیشانی کو کیوں چوما؟ تو رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، میں نے اس بچے میں اور کوئی خوبی نہیں دیکھی، ایک خوبی دیکھی ہے کہ جب یہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، جب یہ حسین کے ساتھ کھیلتا تھا تو کھیلنے کے بیچ میں جب اس کو موقع ملتا تھا تو حسین کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہوتی تھی اس مٹی کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رگڑتا تھا، اس مٹی کو اٹھا کر کے وہ اپنی پیشانی پر رگڑتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے اور مجھے حسین سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے، خود فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی اس سے محبت کر۔ نبی فرماتے کہ اے اللہ میں ان دونوں بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ امام حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اپنی پیشانی پر رگڑتا تھا محبت سے، تو مجھے اس بچے سے پیار ہے اس لیے میں نے اس کی پیشانی کو چوما ہے۔ حسین سے تو پیار ہے مصطفیٰ کو، مگر حسین سے جو پیار کرتا ہے سرکار اسے بھی پیار فرماتے ہیں۔ تو آج ہم امام علی مقام کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، محبت کے ساتھ ذکر سنیں گے، اور سرکار امام علی مقام اور آپ کے آوان و انصار اور آپ کے غلام اور ساتھیوں کا ذکر سنیں گے تو سرکار یقیناً ہم سے بھی محبت فرمائیں گے۔ یہ حسنین
करीमैन की मोहब्बत है। सरकार फरमाते कि कहीं सरकार ने फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। कहीं फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। यही हसनैन करीमैन है। रहमते कौनैन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा मैंने बताया कि आप अपने कंधे पर सवार करके जब बाजार में निकले तो किसी ने कहा बेटे सवारी कितनी अच्छी है। सवार होने वालों ने कहा नाना जान जो सवार होता है उसके हाथ में लगाम भी होती है, हमारे हाथ में कोई लगाम नहीं है। रहमते कौनैन ने फरमाया मेरे नवासो अगर तुम लगाम चाहते हो तो मेरे जुल्फ किस दिन के लिए है, मेरी जुल्फों को पकड़ लो। मुस्तफा ने मोहब्बत में एक नवासे की मोहब्बत में नाना ने अपनी जुल्फों को पकड़वा दिया, मगर ये आम नाना कोई नहीं था, ये सैयदुल अंबिया थे, ये रसूलों के सरदार थे, ये कायदुल मुरसलीन थे, ये सरवरे कौनैन थे। आपने अपनी जुल्फों को पकड़वाया और थमाया। आलमे ख्याल में मैंने सोचा अल्लाह के रसूल ये जुल्फों को पकड़वाने का मतलब क्या होता है, इसमें हिकमत क्या होती है। फ़ैलल हकीम ला यखलउ अनिल हिकमा, हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता है, तो ये जुल्फ क्यों पकड़वाई। तो आपने हमें आलमे ख्याल में जवाब मिलता है सुन मैंने जुल्फ को इसलिए पकड़वाया कि मेरे नवासो आज जुल्फ को पकड़ लो, कल दीन इस्लाम की लगाम तुम्हें थामनी है, इसलिए मैंने सबक दिया और सिखा दिया। यही हसनैन करीमैन है। रहमते कौनैन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। ऐन खुतबे की हालत में दोनों भाई की छोटी छोटी उम्र है, 7 या 8 साल की उम्र है। सुर्ख धारीदार कुर्ता पहने हुए हुजरा-ए फातिमा से बाहर निकलते हैं, बल्कि यूं कहो सिराजम मुनीरा का सूरज, सिराजम मुनीरा का सूरज मस्जिद नबवी के मिंबर पर है और कमरम मुनीरा जो था वो हुजरा-ए फातिमा से बाहर निकल रहा है। सिराजम मुनीरा ने देखा कि 2 चांद आ रहे हैं और गिरते पड़ते छोटी उम्र है आ रहे हैं। आगे बढ़े तो रहमते कौनैन ने खुतबा बंद कर दिया, खुतबा बंद कर दिया। ये नबी का काम है, हम ये नहीं कह सकते कि नबी ने अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए खुतबा बंद कर दिया। इसलिए कि गरीब नवाज का हमें एक शेर याद आ रहा है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइला हस्त हुसैन। बादशाह है तो हुसैन है, शाह है तो हुसैन है, दीन है तो हुसैन है, दीन की पनाह है तो हुसैन है। गरीब नवाज हुसैन को दीन कह रहे हैं। इमाम सरकारे कायनात खुतबा छोड़ते हैं तो हुसैन के लिए नहीं छोड़ते हैं, दीन के लिए छोड़ते हैं। सरकार खुतबा छोड़ते हैं तो हसन के लिए नहीं छोड़ते हैं, दीन के लिए छोड़ते हैं, दीन की बिना के लिए छोड़ते हैं, दीन की मजबूती के लिए छोड़ते हैं। खुतबा छोड़ दिया और यही नवासे हैं। हजरत इमाम हसन का मैंने जिक्र पढ़ा है कि जब सरकार नमाज पढ़ते थे तो आप हुजूर जब रुकू में तशरीफ ले जाते थे, सर अपना रुकू में रखते थे तो हजरत हसन नीचे आ जाते और दोनों पांव के बीच में से गुजर करके फिर दूसरी तरफ निकलते। हुजूर रहमते कौनैन उनके लिए पांव को थोड़ा अलग कर देते थे ताकि हसन गुजर जाए। कुर्बान जाइए इन नवासों की मोहब्बत पर। हम ये नहीं कहेंगे कि ये नवासों की मोहब्बत थी, हम ये कहेंगे कि ये रब का हुक्म था और रब का कानून था, कुदरत का कानून बन रहा था, रब्बे कायनात का हुक्म था। महबूब इनसे मोहब्बत करो, इसलिए कि आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो दुनिया आपकी उम्मत भी इनसे मोहब्बत करेगी, और जब दुनिया और आपकी उम्मत इनसे मोहब्बत करेगी तो जो ये कहेंगे वही काम आपकी उम्मत करेगी, और जो सबक ये लोग देंगे वही आपकी उम्मत करेगी। इतना बेमिसाल मकाम रब तबारक ताला के महबूब ने अपने नवासों को अता फरमाया है। कई ऐसे वाकियात है फजाइल के और मनाकिब के, कई ऐसे वाकियात है जो हमारी नजरों के सामने है। इस वक्त हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, जब वक्त मिलेगा तो तब वो भी बताएंगे। हसनैन करीमैन के फजाइल हमने बारहा सुने, उसमें सबसे बड़े साहबजादे जो है वो हजरत इमाम हसन है। हजरत इमाम हसन बहुत सखी थे,
بہت خوبصورت تھے. اور کیوں خوبصورت نہ ہو؟ کل میں نے بتایا تھا کہ سینہ سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ امام حسن تھے، اور سینے سے نیچے سے پاؤں تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے. حضرت امام حسن خوبصورت بھی بہت تھے. سرکار کی شکل و صورت آپ کے چہرے سے نمایاں ہوتی تھی، اور عابد و زاہد بھی اتنے تھے. آپ نے 25 حج فرمائے تھے ادا، 25 حج ادا کیے تھے، اور وہ بھی اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہیں بلکہ چل کر کے 25 حج ادا کیے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے امام حسن، آپ نے اتنے حج ادا کیے، 25 حج ادا کیے، سواری پر سوار نہیں ہوتے، چل کے جاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ مجھے رب کے گھر کی طرف جانا اور پھر سواری پر سوار ہونا مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے. میں ایک عام انسان رب کے دربار میں جا رہا ہوں، چل کر کے جاؤں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاؤں. 25 حج امام حسن نے چل کر کے ادا کیے ہیں. یہاں کا تو معاملہ ایسا ہے، ہم تو 2 حج کرتے ہیں تو کہتے پھرتے ہیں کہ میں بے حج پڑی نے آویو سو ہوں ڈبل حاجی سو. وہ کتنے ڈبل حاجی ہوں گے؟ 25 حج ادا کیے مگر کہیں اپنے حج کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو چھپا کر کے کی جائے، عبادت وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کو ظاہر کر کے کی جائے. کیا بدلہ دیں گے دنیا والے؟ عبادت کا بدلہ تو صرف خدا دینے والا ہے. حضرت امام حسن نے 25 حج کیے. سخاوت کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھار آپ ایک سائی کو 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے، 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے. اور آپ کی عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن کا حال یہ تھا کہ ہما وقت آپ عبادت الہی اور تلاوت قرآن کے اندر مشغول رہتے تھے. یہ حضرت امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت امام حسن کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی اور امام حسین کو بھی شہادت عطا فرمائی. دونوں بھائیوں کو شہادت ملی، مگر فرق یہ ہے کہ ایک کو سری شہادت ملی، ایک کو جہری شہادت ملی. سری شہادت چھپی شہادت جو تھی وہ حضرت امام حسن کو ملی، اور دونوں شہادتیں مل کے در حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ شکلین، اس نور کی جلوگاتی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. یہ حسین اور حسن کی زندگی ہے. در حقیقت میں حسن کی شہادت یہ بھی مصطفیٰ کی شہادت ہے، اور حسین اعظم کی شہادت جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کی شہادت ہے. کربلا کی داستان کا یہ عجیب رنگ کیوں ہے، یہ نکھرا ہوا رنگ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ شہادت صرف نواسوں کی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی خود کی شہادت ہے. سرور کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا نواسا حضرت امام حسن کو چھپی شہادت ملی. کیسی چھپی شہادت ملی؟ سرکار مولائے کائنات کی خلافت کے بعد، آپ کے شہادت کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت امام حسن بن گئے. آپ کو بنا دیا گیا. 6 مہینہ تک آپ مسند خلافت پر رہے، اور جب آپ کے 6 مہینے پورے ہوئے تو سرکار نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال رہے گی، وہ 6 مہینے کے بعد پوری ہوتی ہے. تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت امام حسن کی جو خلافت تھی وہ بھی در حقیقت خلافت راشدہ تھی. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. 6 مہینے کے بعد سرکار نے فرمایا تھا امام حسن کے بارے میں، منبر نبوی پر فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح ہوگی، یہ 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا. 6 مہینے کے بعد ماحول کو جب دیکھا تو امام حسن نے امیر معاویہ کو بلایا، اور یہ امیر معاویہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، بلکہ یوں کہو مسلمانوں کے ماموں ہیں. حضرت مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی سگی بہن حضور کی بیوی صاحبہ حضرت ام حبیبہ ہے. تو اس انداز سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ماموں ہے امیر معاویہ، اور علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہے، حضور کے کاتب بھی ہے، جس کے لیے نبی نے دعا فرمائی
اللہم اجعل ہادیم مہدیہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ حضور نے دعا مانگی ہے ان کے لیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی گستاخی کرنا یہ بھی اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے، مسلمان کو نکال دیتا ہے۔ مسلمان کو کے لیے یہ برابر نہیں ہے کہ کسی ادنا سے، کوئی صحابی ادنا نہیں ہے، مگر تھوڑی وقت کے لیے جو صحابی بنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ تو کتنی زندگی گزاری، سرکار کے ساتھ کتنی جنگوں کے اندر بھی شامل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی اس میں آپ شامل بھی ہوئے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ امیر المومنین بنے، اور جب آپ نے ماحول دیکھا امیر معاویہ کو بلایا کچھ شرائط کے ساتھ حکومت کی باغ و ڈور، امیر المومنین کا جو یہ تمغہ تھا، جو یہ تخت تھا، یہ حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا، آپ کو سپرد کر دیا، اور آپ نے کوفہ چھوڑ کر شہر مدینہ میں رہائش اختیار کر لی۔ شہر مدینہ میں آ گئے، ادھر امیر معاویہ ملک شام کے اندر دمشق کے اندر اپنے پایہ تخت پر حکومت قائم کی، اور اطراف عالم کے اندر امیر معاویہ نے بہت جنگیں کروائی اسلام کے لیے، اور جو دریائی بیڑا جو بنایا سب سے پہلے وہ امیر معاویہ نے ہی بنایا ہے۔ دریائی بیڑا دشمنوں کے مقابلے کے لیے جو بنایا وہ امیر معاویہ ہی نے بنایا ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ نے کروائی ہے۔ تو حضرت امام حسن نے خلافت آپ کو سپرد فرما دی۔ ادھر مدینہ المنورہ کے اندر کچھ لوگوں نے سازش کر کے حضرت امام حسن کو شہد کے اندر زہر دیا، شہد کے اندر آپ کو زہر دے دیا گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ حسن کو چھپی شہادت ملے گی، حسین کو ظاہری شہادت ملے گی۔ اب وہ ہونا ہی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا، وہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ہو کر کے ہی رہنے والا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ چھپی شہادت حسن کو ملے گی۔ شہد کے اندر آپ کو زہر دیا گیا، اس حال کبدی لاحق ہوا، بہت تکلیف ہوئی، مگر مزار مصطفیٰ پر پہنچے رات کے وقت، وہاں جا کر دعا مانگی، عرض کی آقا یہ تکلیف ہے، تو وہ جو ساری کائنات کو شفا دینے والے نبی ہے انہوں نے اپنے مزار سے شفا یابی بھیجی، اور حضرت امام حسن صبح کے وقت صحت یاب ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ کو زہر دیا گیا، وہ کھجور کے اندر دیا گیا، تب بھی وہی حال ہوا، پوری رات تکلیف رہی۔ صبح کے وقت پھر نانا جان کے مزار پر گئے، وہاں جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر شفا یابی عطا فرمائی۔ تیسری اس طرح سے تاریخ بتاتی ہے، کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، بعض تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا، اور آخری مرتبہ جو زہر دیا وہ سخت زہر حلاحل تھا، ہیرے کی کنی سے بنا ہوا زہر تھا، ایسا زہر تھا کہ جیسے منہ میں جاتے ہی، اندر پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا نظر آتا تھا، ایسا سخت زہر آپ کو دیا گیا۔ رات کے وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ بہن حضرت زینب کو اٹھایا، کہا بہن زینب اٹھو، مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی دو، پانی دیا۔ تو آپ نے فرمایا بہن میں نے ابھی خواب میں حضور کو دیکھا ہے، میں نے ابھی خواب میں حضور کو دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا حسن بس تھوڑی وقت کے اندر تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بہن سرکار نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ پانی جب مانگا تو حضرت زینب نے جو پانی پڑا تھا نیچے چارپائی کے نیچے وہی پانی دیا۔ آپ نے جیسے ہی پانی پیا، اس پانی کے پیتے ہی آپ کے جگر کا ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، زہر کا اثر تھا، اس کے اندر کسی نے ہیرے کی کنی میں زہر ملا کر کے ڈال دیا تھا۔ اب کس نے ڈالا تھا تاریخ اس سے خاموش ہے۔ سرکار امام حسین نے پوچھا بھی آپ کو کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے کہا اے امام حسین کیا کرو گے پوچھ کر کے؟ کہا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا،
کہ میری وجہ سے کوئی آدمی ناحق قتل ہو جائے، جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو سچا بدلہ لینے والا خدا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ناحق کسی کا خون ہو جائے میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ امام حسین کو آخری وقت میں بھی نہیں بتایا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا یزید کی لالچ دینے پر، یا عبید اللہ ابن زیاد کے لالچ دینے پر، یا کسی اور کے لالچ دینے پر۔ یہ غلط بات ہے، یہ سیاہ لوگوں کا افتراء ہے، حالانکہ یہ کوئی معتبر کتاب سے یہ بات نہیں ہے۔ سرکار امام حسن خود نے بھی نہیں بتایا، اور آخری عمر تک امام حسین نے کسی بھی بیوی صاحبہ سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ آخری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، پوری رات تکلیف رہی، ایک قول کے مطابق آپ کے پیٹ مبارک سے 100 ٹکڑے نکلے، 100 ٹکڑے آنت اور جگر کے نکلے، اتنا سخت زہر تھا۔ اسی زہر کے اثر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو سری شہادت، چھپی شہادت ملی۔ کس نے زہر دیا وہ بھی معلوم نہیں ہوا، کیوں دیا وہ بھی معلوم نہیں ہوا، مگر دونوں شہادتیں مل کر نانا کی شہادت ہے، اور شہادت ملنا ضروری تھا، چھپی شہادت ملنا یہ بھی ضروری تھا، اور ظاہری شہادت حسین کو ملنا یہ بھی ضروری تھا، اس لیے کہ ہر نبی میں ایک ایک خوبی ہوا کرتی تھی، اور نبی کونین تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اگر آپ کو چھپی شہادت ملتی تو ظاہری کیسے ملتی، اور ظاہری ملتی تو پھر چھپی کیسے ہوتی؟ ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اور جو چھپی ہے وہ ظاہر ہو نہیں سکتی۔ تو رب نے اس کا مقام یہ بتایا کہ ایک شہادت چھپی بڑے نواسے کی ہوگی، اور چھوٹے نواسے کی جو شہادت وہ ظاہری ہوگی، اور دونوں مل کر نبی کی شہادت ہو جائے گی، تاکہ تمام نبیوں کے سرداروں کے اندر، تمام نبیوں میں جو خوبیاں ہیں وہی خوبیاں، وہی شہادتوں کی خوبیاں حضور کی ذات میں بھی جمع ہو جائے۔ تو حضرت امام حسن کو چھپی شہادت ملی۔ یہ حسنین کریمین کی زندگی ہے، یہ نبی کے گھر والوں کا مزاج ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے مال و دولت کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں، بلکہ دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، اور جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا، آپ دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس کے کئی سال بعد حضرت امیر معاویہ حکومت پر متمکن رہے۔ آپ کا پائے تخت دمشق تھا، آپ نے سنا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہمیشہ دونوں بھائیوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کے وظیفے بھی متعین کر دیے تھے، ہر کام میں اس سے مشورہ بھی کرتے تھے، کیونکہ صحابی رسول تھے۔ سن ہجری 60 کے اندر حضرت امیر معاویہ بیمار ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ کون ہستی ہے؟ آخری ایک بات بتا دوں، کون ہستی ہے؟ وہ ہستی ہے امیر معاویہ کہ ایک مرتبہ آپ کی نماز فجر چلی گئی، قضا ہو گئی، نماز فجر قضا ہو گئی، تو آپ بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ کی بارگاہ سے حضرت امیر معاویہ کو یہ پیغام ملا کہ اے معاویہ، تمہاری جو نماز فجر گئی، جو تم روئے، تمہیں دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ نے اس ایک نماز کے بدلے تمہیں کئی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ ادھر دوسری رات ہوئی تو شیطان آیا، امیر معاویہ سو رہے تھے، آ کر کے کہتا ہے معاویہ اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے مجھے اٹھانے والا؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں تو شیطان، مگر آپ کو نماز کے لیے اٹھا، تو ہم کو بھی کبھی اٹھاتا ہے، ہم کو تو سلاتا ہے، ان کا تو کام یہ ہے، مگر اللہ کے محبوب و بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان کی نہیں چلتی ہے۔ تو کہا امیر معاویہ اٹھو نماز کے لیے، تو آپ نے فرمایا شیطان تو کب سے نمازی بنانے کے لیے، اٹھانے کے لیے آتا ہے؟ تو کہا کہ میں آتا تو نہیں ہوں، مگر اگلے کچھ دنوں سے پہلے آپ کی ایک نماز فجر گئی تھی، قضا ہو گئی تھی،
آپ اتنا روئے تھے کہ اللہ نے آپ کے نامۂ اعمال میں کئی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا تھا۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج پھر سے آپ کو زیادہ نمازوں کا ثواب نہ ملے، ایک ہی کا ثواب ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگہ دیا ہے۔ یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ تو امیر معاویہ کے پاس شیطان کی نہ چلی۔ یہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ سن ہجری 60 کے اندر آپ بیمار ہوتے ہیں، لقوہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی بیماری کے اندر جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی اولاد اور گھر والوں کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ دیکھو میری نصیحت و وصیت کو یاد رکھو، میرے پاس نبی کے کچھ تبرکات ہے، آپ کی چادر مبارک ہے، آپ کا تہبند مبارک ہے، آپ کے ناخن مبارک ہے، آپ کے ترشوائے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو میرے پاس میں نے محفوظ رکھا ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو قبر کے اندر ان چیزوں کو رکھ دینا، مجھے حضور کے تہبند میں کفن دینا، اور جو سرکار کے ناخن مبارک، حضور کے منہ مبارک جو ہے، ان کو میرے کفن میں، میرے منہ میں، میری آنکھوں کی پلکوں میں رکھ دینا۔ کیونکہ امیر معاویہ جانتے تھے کہ میرے اعمال ہو سکتا ہے کہ قبول ہو اور نہ بھی ہو، مگر یہ رسول کی نسبت والی وہ چیزیں ہیں جو مقبول ہی مقبول ہے، اب اس کے نہ قبول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر کے نصیحت فرمائی تھی اور یہ وصیت کی تھی۔ آپ کی روح جب کب سے انصری سے نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے بیٹے یزید کو بلایا، کہا اے یزید سن لے، میرے بعد تخت پر تو بیٹھے گا، مگر یاد رکھنا یہ تخت، یہ حکومت، یہ امیر المومنین کا تمغہ، یہ عہدہ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے گھر والوں کے لیے ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین سے مشورہ کرتے رہنا، ان سے بھلائی کرتے رہنا، ان کی ہر طرح سے خدمت کرتے رہنا، ان کو کھانا کھلا کر پھر کھانا، ان کو پانی پلا کر پھر پینا، ہر کام میں اس کو آگے رکھنا، اور کسی بھی قسم کی اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور جب وہ کہیں تو یہ حکومت اس کو سپرد کر دینا، کیونکہ انہی نے ہم کو سونپی ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ بہت کچھ نصیحت و وصیت کرنے کے بعد امیر معاویہ سن ہجری 60 کے اندر لقوہ کی بیماری میں دمشق کے اندر اس دنیا فانی سے روانہ ہوتے ہیں، اور دار البقا کی طرف ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد یزید نے شخصی حکومت قائم کر لی، اس نے شخصی حکومت قائم کر لی، اور چاروں طرف پیغام پہنچایا کہ سب لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ مگر یہاں پر خلاصہ کرتا چلوں، یزید کون تھا اور کیسا تھا، یزید کے لیے حکومت جائز تھی یا نہیں تھی۔ آج ہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، یزید اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، مگر یزید فاسق و فاجر تھا، بے نمازی تھا، نمازی سے لوگوں کو روکتا تھا، محرمات سے نکاح کرتا تھا، اور ایسا فاسق و فاجر تھا کہ کئی ناجائز کاموں کو جائز کر دیا تھا اور کئی جائز کاموں کو ناجائز کر دیا تھا۔ یہ یزید کا کام تھا۔ چاروں طرف انہوں نے تمام ایسے کام جو اسلام کے قانون کے تھے وہ توڑ مروڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے جسم پر بہت بال تھے اور بدصورت انسان تھا، یزید پلید، جس کے بارے میں ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے بارے میں سکوت فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی جو ہے وہ بھی اسی طرف ہے، اور امام احمد بن حنبل اور یہ حضرات جو ہے وہ یزید کے کفر کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں، مگر ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اور ایمان اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر اگر 99 باتیں کفر کی ہو اور ایک ہی بات اسلام کی ہو تو جب تک فائنل ہو نہ جائے تب تک اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے گیا تو کہا یہ کافر ہو گیا ہے، ادھر تھوڑا ہوا تو کہا یہ کافر ہو گیا ہے، نہ جانے کتنوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید
فاسق و فاجر تھا امام اعظم کے قول کے مطابق، جری علی الکبائر تھا، یہاں تک امام اعظم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم حنفی ہیں، ہمیں امام اعظم کے قول پر عمل کرنا ہے۔ تو یزید فاسق و فاجر تھا، اس نے چاروں طرف اپنی حکومت کا اعلان کروایا اور لوگوں کو کہا کہ میرے لیے بیعت کراؤ۔ مدینہ شریف کا جو حاکم تھا اس کو بھی حکم بھیجا کہ میری بیعت کا اعلان کر دو اور سب سے کہو کہ میری یزید کی بیعت کر لو۔ امیر معاویہ نے دنیا سے وصال کر لیا ہے، پردہ فرما لیا ہے، اب میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ مدینہ شریف کا جو حاکم تھا انہوں نے امام حسین کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو اور دوسرے بڑے بڑے اکابر صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو یزید نے اپنی بیعت کا کہا ہے اور خاص کر کے تم لوگوں کا کہا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام علی مقام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید مکار ہے، یزید نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یزید شرابی ہے، یزید کبابی ہے، یہ ان حرام چیزوں کو کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے لیے اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی ہے اور وہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا، مدینے کا جو حاکم تھا اس نے مروان کو بلایا، کہا مروان یزید کا حکم یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ان لوگوں سے بیعت لی جائے، کیا کروں؟ تو مروان نے کہا کہ ان سے سختی سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ دے تو پھر ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ یہ حکومت کراتی ہے، یہ حکومت لڑاتی ہے، یہ سیاست کراتی ہے، یہ سیاست لڑاتی ہے۔ حکومت کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، حکومت کے لیے آدمی اپنا سودا کر لیتا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے، حکومت کے لیے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، حکومت کے لیے بھائی بھائی کا خون بھی ہو سکتا ہے، حکومت کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ اصلی حکومت وہ ہے جو آخرت کی حکومت ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اس کے لیے اپنے ضمیر کا سودا مت کرو۔ سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے ہمیں جو ثبوت دیا ہے اور جو سبق سکھایا ہے کہ کس انداز سے اسلامی حکومت کی جائے، سرکار امام علی مقام سے بیعت طلب کی اور ان اکابر صحابہ سے کہا تو آپ نے انکار فرما دیا۔ ادھر مدینے کے حاکم نے جب مشورہ لیا تو اس نے جو مشورہ دیا، کہا ان کو قتل کر دو، تو مدینے کا حاکم محب اہل بیت تھا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ امام علی مقام سے فرمایا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں اور سوچ سمجھ کر کے کل پھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، روانہ ہوئے، گھر پہ آئے اور آ کر کے اپنے گھر والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اب یزید ہم پر سختی پہ تلا ہوا ہے، اب ہماری وہ بیعت چاہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں قتل کر کے بھی ہمیں بیعت کروانا چاہتا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خون سے مدینے کی بازار رنگین نہ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مدینۃ النبی کی بے حرمتی ہو، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اب شہر مدینہ چھوڑ دینا چاہیے۔ رات کا یہی مشورہ ہوتا ہے۔ سرکار امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، سب تیاری میں مصروف ہے، تیاری ہو رہی ہے اور ادھر امام علی مقام گھر سے نکل کر کے کاشانہ نبوت پر آتے ہیں جو نزدیک ہی تھا، رحمت کونین کے مزار پر آتے ہیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اور اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، آخری سلام کرنے کی غرض سے سرکار امام علی مقام بارگاہ مصطفیٰ میں مزار مصطفیٰ پر حاضری دیتے ہیں اور روضہ مبارک پر چمٹ جاتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول وہ حسین تمہارے پاس آیا ہے جس کے لیے آپ خطبہ چھوڑ دیتے تھے، وہ حسین تمہارے پاس آیا ہے جس کے لیے آپ نماز کا سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے، وہ حسین تمہارے پاس آیا ہے جس نے کہا کہ لگام چاہیے تو آپ نے اپنی زلفوں کو پکڑوایا تھا۔ اے یا رسول اللہ وہ حسین آپ کے پاس آیا ہے اور آخری سلام عرض کرنے آیا ہے۔ نانا جان
دعا فرمائیے اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. آپ جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اس مقام پر آپ کی دعا کے بغیر حسین نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ امتحان اتنا بڑا تھا، کام اتنا بڑا تھا. امام حسین بھی جانتے تھے کہ میری شہادت ہونے والی ہے، نبی بھی جانتے تھے، خاتون جنت بھی جانتی تھی، مولا کائنات بھی جانتے تھے. اور حضرت علی تو جنگ صفین کے موقع پر جب ایک مرتبہ وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو نہر فرات کے کنارے کھڑا کیا اور کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اسے کربلا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سنو، یہ وہی کربلا ہے جہاں ہماری اولاد شہید کر دی جائے گی، یہاں پر ان کے خیمے لگیں گے، یہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر ان کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں پر ان کے گھوڑے بندھیں گے. حضرت علی نے سب کچھ بتا دیا تھا. جب علی کے علم کا یہ حال ہے تو نبی کے علم کا حال کیا ہوگا؟ نبی تو یقیناً جانتے تھے. تو مولا علی مشکل کشا بھی اس حال کو جانتے تھے. مزار مصطفیٰ پر امام علی مقام آتے ہیں، درد مندانہ انداز سے بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. رحمت کونین کے مزار پر جب یہ استغاثہ پیش کیا جاتا ہے تو دور سے جو پیش کرتا ہے سرکار اس کی بھی سنتے ہیں. تو جو نزدیک مزار کے پاس جو استغاثہ پیش کیا اس کی کیا نہیں سنی ہوگی؟ جب امتی فریاد کرتا ہے تو مصطفیٰ سنتے ہیں، تو جب ان کے بیٹے نے فریاد کی ہوگی تو کیوں نہیں سنا ہوگا؟ جب کوئی امتی رو کر کے عرض کرتا ہے کہ کسی دن خواب میں تشریف لاؤ یا رسول اللہ، جب کوئی امتی کہتا ہے تو سرکار کبھی نہ کبھی تو کرم نوازش فرما ہی دیتے ہیں. یہاں جب حسین نے دیدار کی تمنا کی ہوگی تو کیا وہاں اس وقت دیدار نہیں ہوا ہوگا؟ ہمارا ایمان اور یقین کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ رحمت کونین مزار مقدس سے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے گود کے اندر نواسے کا سر رکھا ہوگا اور پھر دعا مانگی ہوگی اللہم آتی حسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما اور صبر بھی عطا فرما. اور نانا کی دعا تھی، دل کو دلاسا ملا، سکون ملا. وہاں سے امام علی مقام اجازت لے کے مزار فاطمہ پر جنت البقیع کے مزار پر آتے ہیں جہاں امام حسن کا بھی مزار ہے. امام حسین آتے ہیں، دیکھتے ہیں جنت البقیع کا ماحول اور ہو کا عالم بنا ہوا ہے، کوئی چیز کی آواز نہیں آ رہی ہے. ایسے عالم میں آ کر خاتون جنت کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کیا ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، اور کی خدا نے اونچی شان اہل بیت. تو یہ اہل بیت کا مقام ہے. اے والدہ محترمہ، اے بنت رسول، اے شہزادی کونو مکان، حسین آپ کے پاس آخری سلام عرض کرنے آیا ہے. حسین آپ کے پاس آخری سلام عرض کرنے آیا ہے. تو میرا وجدان اور یقین کہتا ہے کہ مزار فاطمہ سے حضرت خاتون جنت کا مزار لرز گیا ہوگا اور وہ بھی اٹھی ہوگی اور اپنے بیٹے کی سر کو اپنی گود میں لے کر اللہ سے دعا مانگی ہوگی اللہم آتی حسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. جب اس کی گود کے اندر علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو اے اللہ اس کو ہمت عطا فرما. جب علی اکبر کی قربانی دیکھے تو اے اللہ اس کو ہمت عطا فرما. جب نواسوں کی قربانی دیکھے تو حسین کو ہمت اور طاقت عطا فرما. کئی دعاؤں سے نوازا ہوگا. تمام دعاؤں کو نواز اور سننے کے بعد امام علی مقام آخری سلام عرض کرتے ہیں اور حضرت امام حسن کے مزار پر سلام آخری عرض کرنے کے بعد گھر میں جب آتے ہیں تو یہاں ماحول ایسا ہے، تیاری ہو رہی ہے، کجاوے کسے جا چکے ہیں، سواریاں تیار ہے. ایک چھوٹی بچی بخار کی حالت میں سخت بیمار ہے. جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو جیسے بھٹی پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اتنا سخت بخار ہے. بچی دیکھ رہی ہے کہ سب تیار ہو رہے ہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھے کوئی تیار نہیں کرتا. امام علی مقام کو جیسے ہی دیکھا بچی نے کہا ابا جان سب تیاری کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو اور مجھے تیار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ امام علی مقام کیا جواب دیتے؟ ایک ایک
چیز میں ایک ایک لفظ میں امتحان شروع ہو رہا تھا. یہاں سے ہی قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. حسین اعظم یہاں سے صبر کر رہے تھے، یہاں نماز سے مدد طلب کر رہے تھے. جب کوئی ایسی مصیبت اور مشکل آ جاتی تھی فوراً نماز شروع کر دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کی التجا کرتے. رب تبارک تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا تھا. بجائے تیار ہو چکے، سواریوں پر سوار ہونے کے بعد یہ نورانی قافلہ شہر مدینہ سے چل رہا ہے، مدینہ سے نکل رہا ہے، مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے. شہر مدینہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. جب کوئی حاجی چھوڑتا ہے اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. جو گئے ہیں ان سے پوچھ لینا، ارے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، پورے شہر میں پورے سفر میں نہیں روئے گا، مگر جب شہر مدینہ چھوڑے گا تو یقیناً اس کی آنکھ ساون بھادو کی طرف برس پڑے گی. کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں 70,000 فرشتے دن کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جو سید الانبیاء کی خوابگاہ ہے. یہ وہ شہر ہے جو روحانیت کا مرکز ہے. یہ وہ شہر ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کی روح ہے. بلکہ یوں کہو کہ شہر مدینہ جو ہے اس کی محبت مسلمانوں کے لیے دل کا ایک تقویٰ ہے اور دل کی پرہیزگاری ہے. امام علی مقام کا قافلہ شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو کر کے روانہ ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں، شہر مدینہ اوجھل ہو رہا ہے. ثنیۃ الوداعی کی گھاٹی آئی، وہ گھاٹی جہاں سے سرکار نے ہجرت فرمائی تھی. اور جب میرے آقا مکہ سے تشریف لائے تھے، جب اس گھاٹی پر پہنچے تھے تو مدینے کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر سرکار کا استقبال کیا تھا اور یہ نغمہ گایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. وہ یہ کلمات پڑھے تھے اور استقبال کیا تھا. مگر یہی گھاٹی ہے کہ نبی کا نواسہ جب لشکر کو لے کر کے جا رہا ہے تو کوئی الوداعی کہنے والا نہیں ہے. یہ جفا کیوں تھی، یہ تکلیفیں کیوں تھی، یہ پریشانیاں کیوں تھی، کیا سبب تھا؟ صرف ایک ہی تھا کہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنا تھا، اسلام کے پرچم کو آباد رکھنا تھا، قرآن کے قانون کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھنا تھا. قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک زیر و زبر کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے یہ تکلیفیں برداشت کی تھی. قافلہ ثنیۃ الوداعی سے اوجھل ہوتا گیا. آخری نظر سے شہر مدینہ کو الوداعی سلام کہا اور جب روانہ ہوئے منزلوں کو پار کرتے ہوئے جب مکۃ المکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کے نزدیک آئے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں آ رہے ہیں. تو مکے والوں کے لیے تو وہ دن غم کا تھا جب نبی نے ہجرت فرمائی تھی، اور جس دن امام علی مقام مکہ میں آئے تو ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہو گیا. آپ وہاں رہنے لگے، لوگوں نے شاندار استقبال آپ کا کیا. آپ کئی مہینے تک وہاں رہے اور ان لوگوں کا یہ کام ہو گیا کہ دن کے وقت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ کے پند و نصائح سنتے تھے، آپ حدیثیں سناتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے. کئی مہینے گزارنے کے بعد ادھر جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، اور کوفہ والے حضرت علی کے شیعان علی کہے جاتے تھے، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ رہنے والے تھے اور ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. تھوڑی دیر میں وہ محبت کرنا شروع کر دیتے تھے اور جب بھینس پڑتی تھی، کوئی تکلیف پڑتی تھی تو وہ چھوڑ بھی دیتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جس نے مولا علی مشکل کشا سے بھی وفاداری نہیں کی. یہ وہی لوگ تھے جس نے امام حسن سے بھی غداری کی. سرکار امام علی مقام کا سنا کہ مکہ میں تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کیا. کوئی ایک خط لکھتا ہے، کوئی دو لکھتا ہے، کسی ایک خط میں کئی لوگوں کے دستخط ہیں. اے امام آ جائیے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. یزید فاسق و فاجر ہے، ہم ان کی حکومت سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہے. امام علی مقام کے پاس کئی خطوط کا ڈھیر لگ گیا. آپ نے صحابہ
سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، اتنے خطوط کا جواب کیا دیا جائے اور کیسے ان لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور امام علی مقام کوفہ کیوں گئے؟ اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر نہ جاتے تو میدان قیامت میں ایک جواب دینا پڑتا کہ اے حسین، ایک فاسق و فاجر آدمی حکومت کا جو اہل نہ تھا، اس نے حکومت پر بیٹھ کر کے لوگوں کا امیر اور مسلمانوں کا امیر بننے کا اعلان کیا تھا، اور لوگوں نے تم سے مدد مانگی تھی مگر تم نے مدد نہیں کی تھی۔ یہ فلسفہ تھا امام علی مقام کے دل و دماغ کے اندر۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، کہا کیا کیا جائے، اب ان لوگوں کو جواب کیا دیا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت یہ کوفہ والے ہیں، یہ کوفہ والے ہیں، ان کا پورا بھروسہ نہ کرو، پہلے اپنا کوئی نائب بھیج دو تاکہ وہ دیکھ لے کہ ان کا حال کیا ہے، وہ وفادار ہے یا غدار ہے۔ سرکار امام علی مقام نے مشورہ برابر سمجھا، کیونکہ مشورہ لینا میرے آقا کی سنت ہے۔ مشورہ جب یہ ہوا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا مسلم جاؤ تم کوفہ، میرے نائب بن کر کے جاؤ، وہاں کا ماحول کیا ہے مجھے بتاؤ، اگر ماحول سازگار ہے تو پھر تمہارے پاس بعد میں بھی آنے والا ہوں اور میں سب کو لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، ساتھ میں آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے۔ منزلوں کو طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچے تو اس کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ مختار کے گھر حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے، وہاں جا کر ایک دن میں ہزاروں نے بیعت کی، اور ایک قول کے مطابق 20,000 یا 22,000 یا 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ آپ کے اس محبت کے سیلاب کو آپ نے جب دیکھا تو امام علی مقام کو ایک خط لکھ دیا کہ نواسہ رسول بھائی جان آ جائیے، یہاں پہ ماحول سازگار ہے، 40,000 تو آپ کے نام کی بیعت میرے ہاتھ پر کر چکے ہیں۔ یہ پورا خط لکھ کر امام مسلم نے روانہ کر دیا، اور خط ادھر روانہ ہوا کہ ادھر کوفے کی حالت بگڑتی ہے۔ ماحول یہ بنتا ہے کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ اس انداز سے کھلے بند آپ یزید کی اس طرح سے بے حرمتی نہ کریں، مگر امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، ہم کوئی جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نواسہ رسول بھی آنے والے ہیں، مگر یزید کے کچھ جاسوس جو کوفہ میں تھے انہوں نے یزید کو خبر دی کہ یہاں کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر وہ بڑا رقیق القلب ہے، انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے، کوئی ایسا آدمی بھیجو جو سخت دل ہو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے پیغام بھیجا بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اے عبید اللہ، کیوں وہ بڑا مکار تھا، وہ بڑا فریبی تھا، تو جا اور کوفہ کے اندر جا کر نعمان بن بشیر کو معذور کر دے اور اس کی جگہ پر تو امیر بن جا، وہاں کا گورنر تو بن جا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بڑا اچھا موقع مل گیا، کیونکہ وہ بڑا مکار اور عیار اور فریبی تھا، بصرہ سے نکلا، حجاز کے راستے سے ہو کر کے آیا، اس کے ساتھ تھوڑا قافلہ تھا اس کو بھی پیچھے رکھ دیا، خود نے حجازی لباس پہنا، سر پر امامہ باندھا، ایسا ماحول بنایا، لوگ امام علی مقام کی راہ دیکھ رہے تھے کہ اب آنے والے ہیں امام، ابھی آنے والے ہیں۔ کوفہ والوں کا حال بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر وہ ایسے اشتعال انگیز نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر دیکھا جائے تو بالکل ایسے ٹھنڈے ہو جاتے تھے جیسے برف کا پانی ہو، یہ حال کوفے والوں کا تھا۔ تو انہوں نے حجازی لباس پہن کے جو راستہ مکے سے آتا تھا اسی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے اندر داخل ہوا، اور دیکھا کہ ماحول پورا کوفہ جو ہے حسین کی محبت سے بھرا ہوا ہے، چاروں طرف حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، سب ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ سیدھا ہی چہرے پر نقاب ڈال کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچ گیا، اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزولی کا پروانہ دیا کہ آج سے تم گورنری سے معزول ہو اور تمہاری جگہ پر میں کوفہ کا گورنر ہوں، کیونکہ تم نے کوئی سختی نہیں کی ہے، یزید کے خلاف یہ کام کیا ہے۔ تو ادھر نعمان بن بشیر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور
उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बड़े बड़े रोसाए कूफा को बुलाया और उनको समझाया, डराया, धमकाया, ऐसी ऐसी धमकियां दी कि अगर तुमने ये काम न किया और मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया तो यजीद तुम्हारी घरों को गिरा देगा, तुम्हारी बीवियों को बेवा बना देगा, तुम्हारी औलादों को कत्ल कर देगा, तुम्हारी जायदाद को लूट लेगा। और बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी और इस अंदाज से डराया और धमकाया कि अगर हिमालय होता तो अपनी जगह से हट जाता, रुस्तम जमाना होता तो रुस्तम के भी पांव के अंदर लड़खड़ाहट आ जाती। ऐसी धमकियां दी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अब तो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो आपने एक कौल के मुताबिक हानी नाम के जो सहाबी रसूल थे उनके घर पे पनाह ली। उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की। उबैदुल्लाह को मालूम हुआ कि हानी के घर में मुस्लिम बिन अकील है, उनको बुलाया, कहा कि तुमने मुस्लिम बिन अकील को क्यों पनाह दी, अब मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा यह नहीं हो सकता है, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान नबी का घर वाला खानदान वाला मेरे घर पे आए तो मैं तुम्हें सुपुर्द करूं, ये नहीं हो सकता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बहुत सख्ती की और हानी को कत्ल करवा दिया, उनको भी शहीद करवा दिया। इनकी शहादत की खबर सुनकर कूफा के अंदर एक कोहराम मच गया, चारों तरफ कूफा वाले उमड़ करके आए और गवर्नर हाउस को घेरे में ले लिया, पूरे गवर्नर हाउस को घेरे में ले लिया। अगर उस वक्त मुस्लिम बिन अकील हुक्म देते तो कूफे की ईंट से ईंट बच जाती और फिर यही लश्कर दिमश्क पहुंच करके यजीद की हुकूमत को खत्म कर सकता था। मगर मुसलमान हमेशा अमन पसंद होता है और मुस्तफा की औलाद जो होती है वो हमेशा सुकून और शांति को चाहने वाली होती है, अमन पसंद होती है। तो आपने हुक्म नहीं दिया कि जंग करो, आपने राह देखी, इंतजार किया। तो ऊपर से उबैदुल्लाह के साथियों ने लोगों को समझा बुझा करके भगा दिया। शाम का वक्त हुआ, नमाज मगरिब से पहले इमाम मुस्लिम के साथ 500 आदमी थे और जब नमाज से सलाम फेरी इमाम मुस्लिम ने, जब मगरिब की नमाज की सलाम फेरी तो उस वक्त आपके साथ 1 या 2 या 3 आदमी थे और कोई नहीं था। ये वही कुफा है जिसमें 40,000 ने बैत की थी। इमाम मुस्लिम सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब इमाम हुसैन का मामला क्या होगा। मैंने वहां भी खत लिख दिया है। इसी आलम में आपको प्यास लगी, आपने देखा कि जामे मस्जिद के सामने तौवा नाम की औरत का घर था, वहां गए, कहा मुझे प्यास लगी है। उस औरत ने कहा क्या तुम मुस्लिम बिन अकील हो? तो आपने फरमाया सच्चे थे, सच्चे खानदान वाले थे और सच्चों की औलाद थी, झूठ तो बोलना नहीं था। जान का खतरा है मगर झूठ नहीं। ये ईमान होता है, ये अकीदा होता है और ये इस्लाम का कानून होता है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। उन्होंने पानी पिलाया और कहा कि चलो मेरे घर के अंदर आराम करो। आधी रात के बाद उसका बेटा, उसका नाम भी बिलाल था। ये खुदा की कुदरत है, एक वो बिलाल है जो नबी की ढाल बना हुआ है और एक ये बिलाल है जो नबी की औलाद के लिए खतरा बना हुआ है। आधी रात के बाद उसका बेटा आता है और उसकी माँ कहती है बेटा हमारे घर पे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, नबी के घर वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, हम उसकी खिदमत करेंगे। मैदान महशर में सरकार भी खुश होंगे, खातून जन्नत भी खुश होगी। बिलाल सोचता है कि बड़ा अच्छा मौका है, सुबह सवेरे जल्दी से उठता है और उबैदुल्लाह के सिपाहियों को खबर दे करके, मोहम्मद बिन असअस को साथ लेकर 500 सिपाहियों का दस्ता लेकर के आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है। इनके घर को घेराव कर दिया जाता है और चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश होती है। मुस्लिम बिन अकील बाहर निकलते हैं। उन्होंने देखा कि इस तरह से तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, अमन का झंडा लहरा दिया और कहा कि हम जंग नहीं चाहते, आप चलो उबैदुल्लाह से बात कर लो, हम यही चाहते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि हम जंग तो पहले भी हम नहीं चाहते हैं। आप उनके साथ रवाना हुए और इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने इमारत हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि दरवाजे की फाटक के पास कुछ सिपाहियों को खड़ा कर दिया जाए। जब मुस्लिम बिन अकील अंदर आए तो उस पर एक बारगी के साथ हमला कर दिया जाए। फाटक के दरवाजे से हजरत मुस्लिम बिन अकील जब दाखिल हुए तो आप पर हमला कर दिया गया और कई तलवारें चली, तीर चले, जख्म आपको लगे, आप जख्मी हुए और जमीन पर आए। उबैदुल्लाह से कहा उबैदुल्लाह
یہ مکاری تو نے کی ہے، مگر آخری میری وصیت ہے، ایک وصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ جو میرے بچے آئے تھے وہ میں نے یہاں کوفہ میں رکھے ہیں، ان کو کسی طرح سے مدینہ پہنچا دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا فلاں آدمی پر قرض ہے، اتنے پیسے میرا قرض ہے، میرے بھائی کو کہنا وہ میرا قرض چکا دے۔ تیسری میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو خبر کر دینا، میرے بچوں کو حفاظتی کے ساتھ شہر مدینہ پہنچا دینا، یہ میری وصیت ہے۔ عبید اللہ نے کہا کہ ابھی ابھی تمہارے بچوں کو بھی تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے تیر و تلوار اور پھانسی کے پھندے جو ہے یہ ہمیں سے پہلے سے رسم چلی آتی ہے، اس لیے کہ اسلام کو جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اور جو جتنا بڑا دعوے دار ہوتا ہے اللہ اس کا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ بڑی مشکلیں انبیاء پر آئی، نبی پر آئی، رسولوں پر آئی، پھر جتنا جس کا بڑا مرتبہ اتنی ہی اس پر بڑی مصیبتیں اور مشکلیں آئی ہے۔ اللہ نے اتنا ہی بڑا امتحان لیا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ بچے آئے ہیں، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وہ قاضی شریح کے گھر تھے، قاضی شریح نے رات کے وقت بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں دیکھو تمہارے باپ کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اب تمہارے در پہ ہے، اب تمہاری تلاش ہے۔ اے بچوں، آج رات کو ایک قافلہ شہر مدینہ کی طرف جا رہا ہے، میرے بیٹے کو میں بتاتا ہوں کہ وہ تمہیں قافلے کے ساتھ کر دے تاکہ تم وہاں آرام سے پہنچ جاؤ، کوئی تکلیف نہ پڑے۔ تو وہ بیٹا صبح کے وقت جلدی سے ان دونوں بچوں کو لے کر عراقین دروازے کے پاس آیا، قافلہ جا چکا تھا، گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ بچوں سے کہا دیکھو گرد اڑ رہی ہے، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، ذرا تیز چلو۔ بچے تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، پوری رات چلتے رہتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صبح کے وقت کے ایک شہر نظر آتا ہے، دل میں ایک آس بندھی کہ یہ شہر کوئی دوسرا شہر ہوگا، چلو کل یہ شہر کے اندر رات گزار لیں گے، اس طرح سے ہم شہر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مگر نوشتہ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ اور کوئی شہر نہ تھا، وہ کوفہ ہی تھا۔ پوری رات چلتے رہے اسی کوفہ کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خداوند قدوس ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کی۔